پچھلی شب میں نے شاہ گوری کو خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک آئینہ ہے جس میں میرا چہرہ مجھے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں تجھے پہچانتا نہیں۔ تو کس دنیا کا باسی ہے؟ کدھر سے آیا ہے اور آنکھوں میں سرخی کیوں ہے؟ اور تیری بے ترتیب داڑھی کی سفیدی ہے اور برفوں جیسی ہے، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور تو مجھے نہیں دیکھتا، تیری آنکھیں کہیں اور دیکھتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک آوارہ گرد شہر کی بھیڑ میں چلتا ہوا، چاہے وہ 3 پیس سوٹ میں چلے، پہچانا جاتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے، جن میں ان جنگلوں کی وحشت باقی رہ جاتی ہے جہاں اس کے آباء و اجداد بستے تھے، اور پھر وہ تہذیب یافتہ ہوئے اور بستیوں میں جا بسے۔ اس آئینے میں، اس تصویر میں دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں میں بھی وہی وحشت ہے، اور یہ تصویر تب اتری تھی جب میں شاہ گوری کو مل کر بستی میں واپس آیا تھا، تھکا مائندہ، موسموں کا مارا ہوا، بستی میں واپس آیا تھا۔ ہاں، میں شہر میں آ چکا ہوں، اور اب میری آنکھیں اس وحشت سے خالی ہو چکی ہیں۔ اور جب میں نے پچھلی شب شاہ گوری کو خواب میں دیکھا تو وہ تنہا نہ تھی، اور پچھلی شب میں نے اسکولے کو بھی خواب میں دیکھا۔ اسکولے جو شمال کا سب سے آخری گاؤں ہے، اس سے پرے کوئی انسانی وادی نہیں ہے، اور اس کے آخری کھیت کے بعد ایک اور جہاں شروع ہو جاتا ہے، اور اس جہاں کے اندر صرف وہ جاتے ہیں جن کے دماغوں میں فتور ہوتا ہے اور آنکھوں میں وحشت ہوتی ہے۔ اور میں نے اسکولے کے گرد پھیلے ہوئے ان کھیتوں کو بھی دیکھا، جن میں گلابی پھولوں کی فصل در فصل دور تک چلی جاتی ہے، اور اگر رکتی ہے تو وہاں پر رکتی ہے جہاں برالڈو کی کھائی نیچے گرتی چلی جاتی ہے۔ اور یہیں کہیں تھنگل کے مقام پر ایک ایسے ہی کھیت کے گلابی تختے کے ساتھ ہریاول میں میرا نیلا اور زرد خیمہ اپنی لمبی اڑان کے لیے تیار پرندے کی طرح انتظار میں تھا۔ اور کیا وہ بھی خواب میں تھا کہ سیبوں کے باغوں سے آگے داسو روڈ پر دریا کے چوڑے پاٹ کے ساتھ ایک لشکتی اور تھرتھراتی جلد والے گھوڑے پر سوار وہ جیپوں کی طرف آ رہا تھا، اور میں نے ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا۔ آپ کون ہیں؟ میں محمد علی ڈاکیہ ہوں صاحب، گھوڑ سوار نے اپنے جانور کو تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ ادھر دریا کے کنارے گلیشیر کے دہانے پر آباد بستی ہے، وہاں ڈاک دینے کو جا رہا ہوں۔ آخری 2 کلومیٹر گھوڑے کو ایک چٹان کے ساتھ باندھ کر پیدل جاؤں گا۔ میرے نام کا کوئی خط ہے؟ آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ میں نے نام بتایا تو اس نے ڈاک کے تھیلے کا ایک ایک خط آگے پیچھے کر کے دیکھا، اور پھر سارا لا کر بولا، نہیں صاحب، آپ کے نام کا کوئی خط نہیں۔ ہاں، وہاں میرے نام کا کوئی خط ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ صرف اس کی سادگی تھی جو لفافوں اور کارڈوں پر میرا نام تلاش کرتی تھی۔ لیکن اگر وہ ایک خط اٹھا کر کہتا کہ صاحب آپ کے نام کا ایک خط ہے، تو کیا ہوتا؟ وہ خط کس کا ہوتا؟ اگر یہ تصور کر لینا صریحاً حماقت ہے کہ وہاں وادی شگر سے پرے اسکولے جاتے ہوئے ایک گھڑ سوار ڈاکیے کے تھیلے میں میرے نام کا بھی ایک خط ہو سکتا ہے، اگر یہ حماقت ہے تو یہ بھی تصور کر لینا آپ کو کن کن حیرت زدہ راستوں پر لے جائے گا۔ تو وہ خط کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ تو جانتا ہے کہ میں مستنصر حسین تارڑ وادی شگر سے پرے سیبوں کے باغوں سے اوپر دریا کنارے گلیشیر کے دہانے پر آباد کسی بستی میں نہیں رہتا، اور اس کے باوجود وہ مجھے اس پتے پر خط لکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یا جانتی ہے کہ میں ایک خاص دن، ایک خاص وقت میں وہاں سے گزروں گا اور ڈاکیے سے پوچھوں گا کہ کیا میرے نام کا کوئی خط ہے۔ ویسے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں، یہ ممکن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار کسی ان دیکھی وادی میں جا نکلتے ہیں، تو وہاں سامنے سے جو ڈاکیہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ان کے نام کا ایک خط ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ مجھے آج یہ سطریں لکھتے ہوئے بھی یقین ہے کہ دریائے برالڈو کے کنارے اس گھوڑ سوار ڈاکیے نے لفافوں اور کارڈوں کو اچھی طرح نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے میرے نام کا ایک خط مل جاتا۔ شاید میں اس خط کی تلاش میں ہی گھر سے نکلتا ہوں، اور جس روز مجھے وہ خط مل گیا میری آوارہ گردی کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ اس خط پر اجل کی کوئی نامہ بری ہوگی۔